سامعین السلام علیکم. سامعین ریڈیو پاکستان کی خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. ہمیں ابھی اس ٹرانسمیشن میں ملک کے معروف ماحولیاتی ماہر جناب ناصر پنور صاحب نے جوائن کیا ہے. ناصر پنور صاحب، ہم آپ کو ریڈیو پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، مہربانی. ناصر صاحب، آپ ایک بڑے عرصے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بھی وابستہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ماحولیاتی مسائل جو پاکستان کے ہیں ان پہ بھی ایک گہری نظر ہے، اور مختلف جو ڈیزاسٹرس ہیں ماضی کے ان سب پہ آپ نے عملی طور پہ ان کے حوالے سے کام بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے. آپ کی مختلف کتابیں بھی اس حوالے سے چھپ چکی ہیں. مطلب ایک وسیع تجربہ آپ کا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، ڈیزاسٹر ہینڈلنگ کے حوالے سے. تو اس موجودہ جو ہے صورتحال، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ماضی میں جو ہمارے پاس ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، یا اس سے آپ کس طرح کمپیئر کریں گے موجودہ صورتحال کو؟ جی، یہ جو اس سال کی جو برسات ہے اور جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، تو اگر ہم 2010 کو جو سیلاب تھا اور 2022 کا، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت واضح فرق ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ 2010 میں کچھ پاکستان کے یا سندھ کے مخصوص اضلاع تھے یا علاقے تھے جو متاثر تھے. جی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک اکراس پاکستان، چار سدہ سے لے کے چوہڑ جمالی تک پورا ملک جو ہے متاثر ہوا ہے. تو یہ ایک نیشنل کلیمٹی کے طور پہ جیسے ڈکلیئر کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جو صورتحال ہے بہت سنگین ہے، اور کافی جو پانی ہے وہ مطلب برسات کا پانی جو ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بلوچستان کا علاقے ہیں جو وہاں سے پانی برساتوں کا سندھ میں آتا ہے، تو جو کمبر شداد کوٹ ہے، دادو ہے یا سیون تک جو پانی ہے، یہ موسٹلی اس بلوچستان سے آنے والی پانی سے متاثر ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو برسات کا جو رین فال جو پیٹرن ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس حوالے سے کافی عرصے سے یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ ہمیں ایکسٹریم ویدر پیٹرنس کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ یہ ایک حقیقت ہے، کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے، اس صدی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو ہمیں اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے اس سال ہمیں جو بہار کی موسم تھی وہ ہم نے دیکھی نہیں، اور سردیوں سے سیدھا ہم گرمی میں آ گئے. اور اس کے بعد ہم نے تقریباً 4 ہیٹ ویوز ہم نے دیکھی. اور اس کے بعد جولائی کی فرسٹ ویک تک سندھ میں پانی کی شدید قلت تھی، چاہے وہ زرعی پانی کے حوالے سے ہو یا پینے کے پانی کے حوالے سے. تو اچانک حالانکہ 14 جون سے ملک کے جو ہے ناردرن ایریاز میں برساتیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن سندھ کی صورتحال کافی خراب تھی. تو جولائی کے فرسٹ ویک تک یہ صورتحال تھی سندھ میں، اور اس کے بعد جو برسات ہوئی ہے تو وہ اس نے نئے ریکارڈ بنائے ہیں. چاہے گرمی کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہر سال نئے ریکارڈ بن رہے ہیں سندھ میں، اور چاہے برساتوں کے حوالے سے. تو اس وقت جو ڈیٹا میٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق سندھ میں تقریباً 450% زیادہ مزید برسات ہوئی ہے. تو جہاں ان علاقوں میں ظاہر ہے کہ ایک تو ہماری شہروں میں، چاہے وہ دیہات ہوں یا شہروں میں، جو ہمارے قدرتی پانی کے جو گزرگاہیں تھیں، جو ان کا فلو تھا، وہ انکروچ ہو چکا ہے، وہ بند ہو چکے ہیں. جو نیچرل واٹر ویز تھے وہ متاثر ہیں، تو انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور دوسرا جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کا بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج میں یہی پریڈکشن ہے کہ کم عرصے میں زیادہ برساتیں ہوں گی. تو اس حوالے سے ہمیں جو اب جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، کہ انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ سسٹینیبل بھی ہو، اور یہ جو ایکسٹریم ویدر پیٹرنز کی جو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں. نیچرل واٹر ویز کو بحال کیا جائے، جس میں خاص طور پہ ہمارے جو سانگڑ، میرپور خاص کے اضلاع ہیں یا عمر کوٹ کے اضلاع ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے پرانے جو دریا ہیں ان کے روٹس ہیں، ہاکڑو ہے، اور اس طرح کے جو ان دریاؤں کو بھی کیا گیا ہے. اور دوسرا پھر اس میں جو ہمارا ڈرینیج کا منصوبہ ہے، لیفٹ بینک آؤٹ فار ڈرین پروجیکٹ، جس کو ایل بی او ڈی کہتے ہیں، اس کا بھی ان علاقوں میں جو ہے مس مینجمنٹ ہے یا ان کا جو پراپر ڈسپوزل نہیں ہو رہا. تو اسی طرح لیفٹ بینک پہ یہ پروجیکٹ ہے ایل بی او ڈی، رائٹ بینک پہ آر بی او ڈی ہے جس کو رائٹ بینک آؤٹ فار ڈرین کہتے ہیں. تو یہ دونوں منصوبے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو ہے فائدہ ہونا چاہیے تھا، اور پانی کا جو ہے نکال بر وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی جو ہے پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے، اور آر بی او ڈی سیلف جو ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے.
تو ابھی وہ زیادہ اس ڈیزاسٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں صحیح انسٹیڈ آف اس کو ایڈریس کرنے کے. یہ ڈرینیج کے منصوبے جو ہیں فائدہ نہیں دے رہے ہیں اور نقصان زیادہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں ان منصوبوں کو بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور جو جیسے آپ نے کہا کہ جو پرانے جو واٹر ویز ہیں اور نیچرل ڈھوراز ہیں ان کو ہمیں بحال کرنا پڑے گا. کیونکہ اور خاص طور پہ جو ہم دیکھیں نا جیسے ایون ہمارے شہروں کی پسکردائی میں بھی جو پانی کے جو نکاس کے نظام تھے قدرتی ان پہ بھی جو ہے انکروچمنٹ. ہاں تو اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے, لینڈ یوز پلان نہیں ہے. اگر شہروں کے جو اربنائزیشن ہوتی ہے ان کا پراپر ماسٹر پلان ہو اور لینڈ یوز پلان ہو اور اس میں پھر جب تک ہم ایکالوجی کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی میکنگ میں جی ہاں مطلب ایکولوجیکل جو امپورٹنس ہے چیزوں کنسیڈریشن کو جی کیونکہ ٹاؤن پلاننگ کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ لوکل انوائرمنٹل کنڈیشن کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور رسپیکٹ دی ایکالوجی. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہل ٹورنٹس ہیں ان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ پوری دنیا میں, تو وہ بھی سندھ میں کافی اس طرح کے منصوبے چل رہے ہیں. ایک عالمی بینک کے تعاون سے بھی سندھ میں پروجیکٹ چل رہا ہے سندھ ریزیلنس پروجیکٹ کے نام سے. اور اس میں سندھ کے مختلف ایرڈ زونز میں یہ چھوٹے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو. کیونکہ ایک تو ڈیم ہم بناتے ہیں پانی اسٹور کرتے ہیں سرفیس پہ, لیکن ایک پانی اسٹور ہوتا ہے زیر زمین. تو یہ جو چھوٹے ڈیم ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو زیر زمین پانی جو ہے اس کو ہم اسٹور کریں اور واٹر ٹیبل کو بڑھائیں تاکہ ان علاقوں میں جو واٹر اسکیئرس ایریاز ہیں پانی کی شدید قلت رہتی ہے تو وہاں پہ ان کو یہاں جو ہے لائف اسٹاک کے لیے بھی انسانی آبادی ہے اور جو چھوٹا بہت کاشتکاری ہوتی ہے ان کے لیے پانی مہیا ہو سکے. تو اس طرح مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ناصر صاحب, آپ نے پاکستان کے مختلف ویٹ لینڈز پہ بھی کام کیا ہے اور آپ کے مختلف ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے کتابیں بھی منظر عام پہ آئی ہیں. آپ نے منچھر کے حوالے سے بھی خاص طور پہ کام کیا ہے. تو اس وقت جو منچھر کی صورتحال ہے آپ کی اس پہ کتاب بھی میرے خیال میں آ چکی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس وقت جو منچھر کی صورتحال ہے تو وہ فی الحال ایک ڈیزاسٹر کی صورتحال ہے, لیکن آگے چل کر یہ کیسے اپارچونٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے یا اس وقت اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو اس حوالے سے تو دیکھیں منچھر ایک قدرتی جھیل ہے, نیچرل لیک ہے اور بہت بڑا ایک ریزروائر ہے قدرتی. اور اس کے جو ہسٹوریکلی سورسز آف واٹر ہیں پانی کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہل ٹورنٹس ہیں جو وہاں فلیش فلٹس آتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو پانی آتا رہا ہے وہ نئے گاج سے آتا رہا ہے. اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو ہل ٹورنٹس ہیں ڈفرینٹ ان کی کیچمنٹ جو ہے وہ موسٹلی بلوچستان میں ہے اور سندھ میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر بلوچستان میں. تو وہ اس سال کافی بڑے پیمانے پہ آئی ہیں. اور اس حوالے سے منچھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک انلیٹ ہے جو انڈس ریور سے اور ایک آؤٹ لیٹ ہے. وہ جب وہ زیادہ اس کی کیپیسٹی میکسیمم فل اسٹوریج بھر جاتی ہے تو پھر اس کو پانی کو دریائے سندھ میں چھوڑا جاتا ہے اور جب دریا میں پانی زیادہ آتا ہے تو وہ منچھر میں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے ابھی تو افسوسناک ایک صورتحال ہے جس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن منچھر میں پانی کی کمی جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد منچھر کی جو دوبارہ ایکولوجیکل ریسٹوریشن کا ایک کوئی اپارچونٹی ہو سکتی ہے؟ منچھر کو ظاہر ہے ایک عارضی فائدہ تو ضرور ہے اور اس میں اس حوالے سے وہاں کی جو فشریز ہیں یا ویجیٹیشن ہے یا باقی ایکالوجی کو فائدہ ضرور ہوگا. لیکن اصل بات ہے کہ جب تک سورس آف پولوشن ہے جو کنٹامنیشن ہے وہ مستقل طور پہ بند نہیں ہوگا اور وہ ہے آر بی او ڈی کی جو ہم مکمل نہیں کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ آر بی او ڈی کا جو یہ سلائن واٹر ہے اس کو یہ پورا اس کا جو ڈسپوزل ڈیزائن کے مطابق وہ گھارو کریک میں ہونا ہے ٹھٹا میں. تو وہ انفارچونیٹلی منصوبہ جو ہے مختلف حصوں میں جو ہے کمپلیٹ کیا گیا ہے پارشلی, لیکن مکمل نہیں ہو سکا ہے. تو بہت شکریہ ناصر پنور صاحب, آپ نے ہماری ریڈیو پاکستان کی خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا.